علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما
نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ بھی مل کر بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنا سلام پڑھنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار نہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ لے چلے مجھ
سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، 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 اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار
مدینہ دے دو صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبیوں کے سلطان آقائے ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی پردے میں ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجے، یعنی درود نہ بھیجا جائے، اس وقت تک دعا حجاب میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعا سے پہلے بھی، دعا کے بعد بھی، اور عام اوقات میں بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ ممبئی کے حاضرین، آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا میں نیت عرض کر رہا ہوں، آپ نیت کرتے چلے، علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیک عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ ہر ہفتے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں آپ ایک منفرد موضوع پر
الحمدللہ معلومات سے لبریز بیان سماعت کرتے ہیں، جس سے الحمدللہ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بھی موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ آج کے بیان کا موضوع ہے آل نبی کے فضائل۔ سبحان اللہ، آل نبی کے فضائل سنیے، ایمان تازہ کرتے چلیے، اور امید کرتا ہوں عقیدت و محبت سے آپ توجہ سے سنیں گے تو اب تک جو محبت اہل بیت ہمارے قلوب میں ہے اس میں آپ اور اضافہ ہوتا محسوس کریں گے انشاءاللہ، اور جو سستی اور جو غفلت ہو جایا کرتی تھی اس سے بچنے کی امیدیں آپ کوشش کریں گے۔ تو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ حیرت انگیز معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تیمور لنگ یہ تیموری سلطنت کے بانی اور پہلے حکمران ہے۔ 1336 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1405 عیسوی میں یعنی 69 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ انہوں نے 10 سال کی عمر ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن تھے۔ شیخ زین الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیمور لنگ مرض الموت یعنی وہ آخری بیماری جس کے سبب ان کی وفات ہوئی، اس مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ایک دن شدید غم کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، رنگ بدل گیا۔ کچھ دیر بعد حالت سنبھلی تو لوگوں نے صورتحال بتائی کہ بیماری کی شدت کے سبب اچانک آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، رنگ بدل گیا تھا۔ اس پر تیمور لنگ نے کہا، اس کا سبب جانتے ہو؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے عذاب کے فرشتے دیکھے، عذاب کے فرشتے دیکھے، وہ میری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھ پر شدید غم کا غلبہ ہوا، جس کی وجہ سے میرا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ پھر جلد ہی امت کے غم خوار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرشتوں سے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد یعنی سید زادوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر فرشتے واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تیمور لنگ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور پاس ہی تیمور لنگ بھی بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا، اے محمد بن حسن، تیمور میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب خبر ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اور نزعہ کے وقت اپنے غلاموں پر کرم بھی فرماتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، ان کی آل پر درود و سلام پڑھنا، آقا سے محبت رکھنا، ان کی آل سے محبت رکھنا، یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، اور نزعہ قبر آخرت ہر جگہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک بہت ہی بلند رتبہ، عظمت و شان والی اور بہت اونچے مقام والی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب، ترجمہ کنز العرفان، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی سن لیجئے، ترجمہ آپ نے سنا، تفسیر مزید وضاحت اس کی سماعت کیجئے۔ تفسیر نور العرفان میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے اہل بیت پاک اب تک معاذ اللہ گناہ گار تھے، اس کے بعد پاکی عطا ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تم کو گناہوں اور بد اخلاقی کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج اور آپ کی اولاد پاک گناہوں سے پاک ہے۔ صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع ہے۔ اس سے اہل بیت پاک کی اعلیٰ خصوصیات اور بلند شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت کو تمام برے اخلاق سے پاک رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے بلند مقام و مرتبے کے لائق نہ ہو، اللہ پاک انہیں اس سے محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، اہل بیت سے مراد کون؟ اہل بیت اطہار کون؟ نبی کے آل میں کون کون شامل؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیان کی گئی۔ اب فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ تفسیر کبیر میں کیا فرماتے؟ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہے۔ یہ کہنا اولا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت ہے۔ تمام اولاد بھی، تمام ازواج مطہرات بھی یہ اہل بیت ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نیز مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یہ سب اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات، ایمان تازہ کرنے والی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہاں، محاورتاً کہا جاتا نا، بھائی کون کون گیا؟ ارے فلاں کے گھر کا بچہ بچہ مدینہ گیا۔ اس سے مراد یعنی گھر کے تمام افراد، بچہ بچہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی شان، کیونکہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یہ سچے عاشق رسول، سچے عاشق صحابہ و سچے عاشق اہل بیت ہے۔ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور، تیرا
سب گھرانہ نور کا۔ اب یہاں مزید چونکہ دیکھیے قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اسی طرح احادیث مبارکہ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جو علماء نے تفسیر لکھی، جو علماء نے شرح لکھی، اس کی روشنی میں سمجھنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات خیال رہے کہ اہل بیت پاک کہ گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم نہیں، کیونکہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ یہ دو ذات، ایک انبیاء اکرام کی ذات اور ایک فرشتوں کی ذات، یہ محفوظ ہے، یہ معصوم ہے۔ اور محفوظ ہے کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے، مگر اللہ پاک انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جبکہ معصوم کا مطلب ہے کہ وہ حضرات کہ جن سے گناہ ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں۔ تو دو ذات FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین ذہن میں بٹھا لے کہ ایک انبیاء کرام کی ذات، دوسری فرشتوں کی ذات، ملائکہ کی ذات، یہ دو ذات معصوم ہے۔ جی ہاں، پھر یہ بھی یاد رہے کہ سادات کرام میں سے وہ بلند رتبہ حضرات جو ولی اللہ ہے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہے، جیسے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ایسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، اسی طرح یہ مقدس ہستیاں، یہ چند نام عرض کیے، ایسے یہ بلند رتبہ ہستیاں جو اولیاء ہے، اللہ کے دوستوں میں ہے، یہ تو گناہوں سے محفوظ ہے۔ دیگر جو سادات کرام ہے ان سے گناہ ہو تو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ الکریم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس ضمن میں عاشق صحابہ و اہل بیت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دو فرامین سنیے، نازک مسئلہ عرض کیا جا رہا ہے، توجہ دیجئے۔ اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں ہر سید صحیح النسب، صحیح النسب یعنی وہ سید کہ واقعی علم الہی میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارا یعنی جزو یعنی حصہ ہے، اور نبی کے جسم اقدس کا کوئی پارا یعنی کوئی جزو، کوئی حصہ مستحق نار نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا کوئی حصہ مستحق نار نہیں۔ اور دوسری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہاں سلامت ایمان یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو، اس کے اعمال کیسے ہی ہو، اللہ پاک کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہے ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے کس کی؟ آل نبی کی، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، اولاد مصطفیٰ کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ یہ وہ بلند رتبہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نسب جیسا دنیا میں کوئی نسب نہیں ہے، ان کے نسب جیسا دنیا میں کوئی نسب نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔
اللہ پاک نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا، تو مجھے ان میں سے افضل قسم میں رکھا، پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا تو مجھے ان تین میں سے سب سے افضل اور بہترین قسم میں رکھا، پھر ان تین قسموں کے قبیلے بنائے تو مجھے سب سے افضل و اعلیٰ قبیلے میں رکھا، پھر قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین گھرانے میں رکھا۔ پھر بات یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، کوشش کرے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، کوشش کرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور، اللہ اکبر، بات بڑی ہو گئی۔ اگر آقا کا تصور نہ کر سکے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا تصور کر کے، آقا آپ کی شان بیان کر رہا ہوں، آقا قبول کر لیجئے، آقا آپ کی شان سن رہا ہوں، قبول کر لیجئے، شفاعت کی بھیک عطا کر دیجئے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ چنانچہ اللہ پاک وہی آیت مبارکہ جو پہلے عرض کی، جو قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، ترجمہ کنز العرفان، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مختلف تفاسیر سمجھی، مختلف تفاسیر سماعت کی۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اہل بیت کرام، اللہ اکبر، امام باقر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے علیہ السلام اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے حکم سے میں نے زمین کے مشرق و مغرب پہاڑ اور ریگستان چھان ڈالے، مجھے عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہ آئی۔ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ مشرق مغرب تمام پہاڑ، تمام ریگستان چھان ڈالے، عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہ آئی۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا تو میں نے عرب میں تلاش شروع کی، مجھے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نہ ملا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا، میں نے مضر میں تلاش شروع کی تو مجھے بنو کنانہ سے بہتر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر حکم ہوا، میں نے بنو کنانہ میں تلاش کیا، مجھے قریش سے بہتر کوئی نہ ملا۔ پھر حکم ربانی سے میں نے قریش میں تلاش کیا تو بنو ہاشم سے بہتر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر بنو ہاشم میں تلاش کا حکم ملا، میں نے تلاش کیا تو کوئی بھی آپ سے بہتر، آپ سے افضل نظر نہیں آیا۔ پھر بات یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا فرماتے ہیں؟ یہی بولے سدرا والے، ہاں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔
माशाअल्लाह माह मुहर्रम الحرام ہے، جگہ جگہ محفل ذکر اہل بیت کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ایک بڑا مشہور کلام ہے، اگر حاجی عاصم کے ہاتھ میں مائک ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا، محمد ہمارے بڑی شان والے، ہاں صلی اللہ تعالی علیہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں ابھی جو بات عرض کیا جو جبریل امین والی، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اسی طرح مختلف شعراء کے اپنے اپنے کلام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے اشعار کو یاد کرے کہ کیا قرآن و احادیث کی ترجمہ نہیں کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ وہ پڑھ دے دوبارہ شعر جو میں نے عرض کیا، یہی بولے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ بہرحال بات چل رہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آل پاک کی۔ ہاں ارے جب آل پاک کی اتنی بلند شان ہے تو نبی کی شان کتنی بلند ہوگی، آقا کی شان کتنی بلند ہوگی۔ معلوم ہوا کہ سادات کرام کے نسب میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، سب ہی بہت فضیلت والے، بہت بلند رتبہ والے ہیں۔ معلوم ہوا جیسا نسب سادات کرام کو نصیب ہے، ایسا نسب دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ جو نسب ان کو ملا، اللہ اللہ کہ کیا نسب ملا، قرآن ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور سنیے، صحابہ نے بھی اہل بیت کی شان بیان کی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اپنی اولاد پر اہل بیت اطہار کو ترجیح دی۔ کیسے؟ سنیے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں مال غنیمت لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان آ رہے تھے، اپنا اپنا حصہ لیتے جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالرحب والکرامتی، یعنی خوش آمدید، آپ کے لیے عزت و احترام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں 1000 درہم یعنی چاندی کے سکے پیش کیے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کا بھی اسی طرح احترام کیا اور انہیں بھی 1000 درہم پیش کیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ اب جو قابل توجہ بات ہے وہ سنیے۔ ان دونوں شہزادوں سید زادوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں 1000 درہم کے بجائے 500 درہم دی۔
سادات کرام کو دونوں مقدس شہزادوں کو کتنے کتنے دیے؟ 1,000. اپنے شہزادے کو اپنے بیٹے کو کتنے دیے؟ 500 درہم. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یعنی آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا یا امیر المومنین، اے ابا جان، اے مسلمانوں کے خلیفہ، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ابھی ننھی عمر میں تھے، میں اس وقت بھی دین کی خدمت کے لیے سر تن کی بازی لگایا کرتا تھا، مقابلوں میں شریک ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے صرف 500. یعنی یہ تو ابھی چھوٹے تھے، اس لائق بھی نہیں تھے کہ مقابلے میں شریک ہوتے. میں مقابلے میں شریک ہوتا تھا، تب بھی مجھے 1000 کے بجائے 500 اور انہیں 1000. اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دلوں میں کیسی محبت آل نبی تھی، کیسا احترام اہل بیت تھا. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا. آپ نے محبت اہل بیت سے سرشار ہو کر فرمایا، جی ہاں بالکل تم جیسا کہتے ہو بات ایسی ہی ہے، لیکن اگر تم ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو پہلے تم حسنین کریمین کے والد جیسا والد لاؤ. کس سے کہہ رہے؟ اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے. کیا کہہ رہے؟ اے عبداللہ، اگر تم ان کے برابر حصہ چاہتے ہو تو پہلے حسنین کریمین کے والد جیسا والد لاؤ، ان کی امی جان جیسی امی لاؤ، ان کے نانا جان جیسا نانا لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، ان کے چچا جیسا چچا لاؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ، پھر ان کی برابری کرنا، پھر ان کے برابر حصے کا مطالبہ کرنا. آگے فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تم یہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ان کے والد علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، ان کی والدہ بی بی فاطمہ ہے، ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے چاچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی خالائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بی بی رقیہ و ام کلثوم و زینب رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، معلوم ہوا اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب کے اعتبار سے علیحدہ ہی شان رکھتے ہیں، یہ علیحدہ ہی شان کی مالک ہے. ان جیسا نسب کسی اور کو نہیں میسر آیا، اور کے نصیب میں نہیں ہے. ساتھ ہی اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب بھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو سادات کرام کے احترام کے پیش نظر ان کو ڈبل حصہ دینا چاہیے کہ یہ سنت فاروقی ہے. جی ہاں، سادات کرام کا ادب احترام کرنا، ان کو دوسروں کے مقابلے دوگنا حصہ دینا، الحمدللہ یہ سنت فاروقی ہے. اور اسی سنت فاروقی پر میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی عمل تھا کہ جب بھی محفل میلاد میں شیرنی تقسیم ہوتی تو سادات کو ڈبل حصہ دیا جاتا. اور الحمدللہ یہی طرز عمل غلام فاروق اعظم اور غلام امام اہل سنت
امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہے کہ آپ بھی سادات کرام کی بہت عزت کرتے ہیں. ملاقات کے وقت اگر بتا دیا جائے کہ یہ سید صاحب ہے تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ آپ نہایت عاجزی سے سید زادوں کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، انہیں اپنے برابر بٹھاتے ہیں. سادات کرام کے بچوں سے بے پناہ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں. کچھ بانٹنے کے وقت سادات کرام کو ڈبل حصہ عنایت فرماتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی سادات کرام کا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بات چل رہی ہے اولاد نبی کے مقام و مرتبے کی. سادات کرام کو کئی خصوصیات حاصل ہے، اس میں سے چند خصوصیات عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ سادات کرام کا نسب نہایت فضیلت والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس پاکیزہ اور بلند رتبہ نسب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کا وہ ہولناک دن جب کہ سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، ماں اکلوتے کو چھوڑ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے ہاتھ چھڑا رہا ہوگا، کوئی نہ پوچھے گا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا بھائی ہے، مگر قربان چاہیے اہل بیت پاک کی شان کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں ہے. یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، اور حشر میں میزان پر پل صراط پر ہر جگہ کام آئے گا. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن جان کائنات سید سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے کہہ دیا. کیا کہا؟ توجہ سے سنیے. کیا کہا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت یعنی رشتہ داری آپ کو فائدہ نہ دے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا، شافع امم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال لوگوں کو جمع کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی. ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہہ رہے کہ میری قرابت فائدہ نہ دے گی، میری رشتہ داری کچھ فائدہ نہ دے گی. قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب کے دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً انہی الفاظ کی حدیث
کئی سندوں سے مروی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے اور آخرت میں نجات پا جائیں گے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار دنیا و آخرت میں سعادت مند ہے۔ الحمدللہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جس طرح دنیا میں سردار ہے، انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی پرسکون و باوقار، جہنم سے دور اور جنت کی حقدار ہوگی۔ پارہ 27 سورۃ الطور آیت نمبر 21 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور ان یعنی والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ تفسیر نور العرفان میں ہے، یعنی اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی اگر مومنوں کی اولاد، اللہ اکبر، ایمان تازہ کرنے والی بات لکھی ہے، توجہ سے سنیے FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، تفسیر نور العرفان میں ہے، یعنی اگر مومنوں کی اولاد مومن ہو، مومنوں کی اولاد مومن ہو، تو ہم اولاد کو جنت میں اس کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے، علیحدہ نہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا ماں باپ کے وسیلے سے اولاد کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نبی نہیں مگر حضور کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ وسیلہ ثابت ہوا، یہ بھی معلوم ہوا کہ جنتی آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اس طرح کہ اگر باپ کا درجہ ادنا ہے اور اولاد کا اعلیٰ، تو باپ کو ترقی دے کر اولاد کے پاس پہنچایا جائے گا۔ لہذا انشاءاللہ الکریم بی بی آمنہ خاتون، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما اور حضور علیہ السلام کی اولاد حضور کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اور کیا شان ہے والدین مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل بیت پاک یعنی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد پاک اس دنیا کے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، یعنی ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے اس وقت زمین والوں پر وہ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا سے سادات کرام کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
یعنی جب دنیا میں کوئی ایک بھی سید زادے موجود نہیں رہیں گے تب قیامت آ جائے گی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، جبکہ سادات کرام دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی محبت دین کا حصہ ہے، لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے شہزادوں، سارے شہزادیوں سے محبت و عقیدت رکھنا، حسنین کریمین سے لے کر آج تک جتنے سادات کرام ہیں ان سب سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت بجا لانا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم فرماؤ، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، مگر قرابت کی محبت۔ دل میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اب کیا اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، اہل بیت کی محبت لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کی آیت مبارکہ کے ذریعے فرما رہے ہیں، تم فرماؤ، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے، اے محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں، قرابت داروں کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت، یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سنیے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ وذات احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی محبت ہر چیز سے زیادہ، اسی طرح نبی کی ذات اپنی ذات سے زیادہ، اس سے محبت، اسی طرح نبی کے اہل بیت، نبی کی آل، نبی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ بندہ محبوب رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں حبیب اللہ ہوں، اور میری محبت کے سبب میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، معلوم ہوا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے
محبت رکھنا عشق رسول کا نتیجہ ہے. یعنی کون اہل بیت سے محبت رکھے گا؟ جو نبی سے محبت رکھتا ہوگا. بندے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے. اس کے دل میں محبوب خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. اور جس دل میں محبت رسول موجود ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے صحابہ کرام سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتا ہے. اور یہ سارے تعلق ملانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبت یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے. یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ غور کر لے کہ وہ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی آل سے محبت رکھتا ہے یا نہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ سچا عاشق اہل بیت کون ہے؟ جی ہاں، آج بہت قسم کے افراد، سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف امیجز چل رہی ہے، مختلف ویڈیوز چل رہی ہے، مختلف کمنٹس کیے جا رہے ہیں. وہ سچا اہل بیت کا عاشق، وہ سچا عاشق اہل بیت، وہ سچا عاشق اہل بیت. حقیقت میں سچا عاشق اہل بیت کون؟ یہ بھی سن لیجئے. روایت ہے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. بڑی پتے کی بات ہے، توجہ سے سنیے، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. کون ہے؟ کاتب وحی ہے. کون ہے؟ صحابی رسول ہے. جی ہاں، کون ہے؟ سارے مومنین کے ماموں ہے. جی ہاں، خطبہ دے رہے منبر پر. اتنے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام الہمام، امام تشنقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا اور منبر سے نیچے اتر گئے. اب حضرت سیدنا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے. آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے نانا جان نے بتایا، مجھے میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے؟ مجھے میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ. کیا لکھا ہے؟ اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت یعنی قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو عبداللہ، یعنی اے امام حسین، آپ کی کنیت سے پکارا، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ ہاں، اتنی پیاری روایت آپ نے سنا دی. آل محمد کا گروہ کون؟ فرمایا توجہ سے سنیے، FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین. حضرت امیر معاویہ نے جب پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، اے امام حسین، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ امام حسین نے فرمایا وہ جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، میرے والد محترم مولا علی کو اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے.
صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی ابو بکر جنتی جنتی اور حضرت عمر جنتی جنتی حضرت عثمان غنی جنتی جنتی حضرت مولا علی جنتی جنتی حضرت فاطمہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی اور معاویہ بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا جو صحابہ کرام کا بھی ادب کرتا ہے، چار یاران نبی کا بھی ادب کرتا ہے، اور خال المؤمنین یعنی سب مسلمانوں کے ماموں جان، عربی میں جو ہے خال المؤمنین کہیں گے، مسلمانوں کے ماموں جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی زبان نہیں کھولتا، وہ سچا عاشق اہل بیت ہے. اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کا سچا ادب نصیب کرے. آخری بات کروں اور بیان کو مکمل کروں. جی ہاں، اب جو سچا عاشق صحابہ و اہل بیت ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ شفا شریف میں حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مالک کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کی معرفت یعنی پہچان یہ دوزخ سے نجات، ان سے محبت پل صراط پر آسانی، اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا عذاب الہی سے امان ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا محب صحابہ، سچا محب اہل بیت بنائے. اللہ پاک ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں بھی کوئی گستاخ و بے ادب نہ پیدا فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری التجا دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، نازک دور ہے، ہر ایک کی بات مت سنیے، ہر ویڈیو مت دیکھیے، ہر ویڈیو شیئر مت کیجیے، ہر امیج پر جو ہے یقین مت کر لیجیے. علماء اہل سنت سے، مفتیان اہل سنت سے مضبوط رابطہ رکھیے، مربوط رہیے، اور الحمدللہ عاشقان رسول و عاشقان صحابہ و عاشقان اہل بیت کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ یہ ماحول دنیا میں بھی فائدہ دے گا، نزا کے وقت بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی گروہ غلامان اہل بیت میں شامل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، سلامتی ایمان کی نعمت نصیب فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
عرض ہے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے 50 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ نیک اعمال بھی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں اور جامعۃ المدینہ و مدارس المدینہ کے طلباء و طالبات کو باعمل بنانے کے لیے، نیک اعمال پر عمل کی ترغیب دلانے کے لیے شعبہ نیک اعمال کا قیام عمل میں آیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کاش دیگر فرائض و سنن کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان نیک اعمال کو بھی اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے، اور تمام ذمہ داران دعوت اسلامی بھی اپنے اپنے حلقے میں ان نیک اعمال کے رسائل کو عام کر دے، اور ہر مسلمان اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے ان نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ اپنا کر اللہ کے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بننے کا عظیم ترین انعام پالے۔ آئیے ہم بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور نیک اعمال پر نہ صرف خود عمل کرے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلا کر ڈھیر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نیک عمل نمبر 23، ان نیک اعمال میں کیا ہے اس کی ایک جھلک سنیے۔ نیک عمل نمبر 23، جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہیے اور سچ کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اس کی برکت سے معاشرے سے ناچاکیوں کا خاتمہ اور اتفاق و اتحاد کا فیضان عام ہو جائے گا۔ یاد رہے جس گھر سے باہر ناچاکیوں کا علاج ہونا ضروری ہے، جس طرح گھر سے باہر ناچاکیوں کا علاج ہونا ضروری ہے، اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر ناچاکی کا اندھیرا ہو جائے تو اس کو بھی روشنی میں تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر ناچاکی کو ختم کرنے، گھر میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رکھنے اور دینی ماحول بنانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ گھر درس بھی ہے۔ گھر درس وہ نیک عمل ہے جس کی ترغیب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 نیک اعمال میں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ نیک عمل نمبر 23، کیا آج آپ کے ہاں گھر درس ہوا یا کسی عذر کی صورت میں آپ کی غیر موجودگی میں گھر درس کا سلسلہ ہوا؟ یعنی یا تو آپ نے دیا یا آپ گھر پر نہیں ہیں تو کسی اور نے دیا آپ کی غیر موجودگی میں۔ یہ ایسا نیک عمل ہے کہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارے گھروں میں دینی ماحول بھی قائم ہوگا اور ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں گے۔ جو رسالہ حاصل نہ کر سکے وہ ایپلیکیشن، جب آپ جو ہے پلے اسٹور میں جائیں گے نیک اعمال لکھیں گے تو ایپلیکیشن آ جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کافی تفصیل اس میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ اپنے شب و روز گزاریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان مدینہ کے گیٹ پر مدنی قافلہ بستہ لگا ہوا ہے جس میں 12 دن، 30 دن، 12 ماہ اور 3 دن کے لیے سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کی کے ایصال ثواب کی نیت سے بالخصوص ماہ محرم میں، بالعموم ہمیشہ ہر مہینے میں آپ سفر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے نام اور کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھا دیں۔ اعلان تعظیم سادات کے بقیہ یاد دہانی 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں۔ شب جمعہ کا درود، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام گناہ معاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے۔ پیارے آقا، اچھا جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ درود شفاعت۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا حسین تصور بان کر مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. FJN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرنے کا وقت، دعا کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس یقین و امید کے ساتھ دعا مانگے کہ ہمارا رب کریم عز و جل ہماری دعائیں سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرمائے گا۔ ہم نے شب جمعہ کی فضیلت سنی کہ اللہ پاک ابتدائے رات سے آخر رات تک اللہ پاک کا منادی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ یہ ساری روایتیں ذہن میں رکھ کر اور ہماری جو بھی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ دنیا کی پریشانیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی، اور قبر و آخرت کی نزعہ کی پریشانیاں، اس کے لیے بھی خیر آسانی اپنے رب کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے،
کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ پاک تیرے عاجز گنہگار خطا کار سیاہ کار بندے حرمت والے مہینے کی شب جمعہ میں یا اللہ پاک 12ویں شب میں نسبت والا مہینہ حرمت والا مہینہ اس کی حرمت والی رات میں یا اللہ پاک تیرا اور تیرے محبوب کے اہل بیت کا یا اللہ پاک تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر کرنے اور سننے کے بعد اب تیری بارگاہ میں اپنے دامنوں کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، گردنوں کو شرم و ندامت سے عصیان کے سبب گناہوں کے سبب جھکائے حاضر ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا مولا گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور ہمارا مولا گناہ معاف بھی کرتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا ہی تو فرمان ہے، گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے۔ اے بخشنے والے، اے کرم کرنے والے، تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا بدیع السماوات والارض، اے رب کریم مبارک مہینے کی مبارک رات میں گنہگار حاضر ہے، ایک نظر کرم ڈال دے مالک۔ اے رب کریم تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ مانگتے ہیں مالک۔ اے رب کریم جن کی ابھی ہم نے شان سنی، یہ بڑی شان والے ہیں، یہ بڑے مقام والے ہیں، یہ بڑے مرتبے والے ہیں۔ اے رب کریم ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم تجھ سے تیرے نبی کا، تیرے نبی کے اہل بیت کا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا، ان کی ازواج کا صدقہ مانگتے ہیں۔ مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے عمر بھر کے گناہ معاف کر دے، ہر جرم کی معافی دے دے مالک۔ یا اللہ بڑے سے بڑا جرم اگر تو بخش دے، تیری رحمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، یہ جرم ہمارے لیے بڑا ہے۔ یا اللہ پاک تو وسیع رحمت والا ہے، تو بڑا کرم والا بادشاہ ہے۔ اے کریم تیرے عاجز بندے تیرے دربار میں بڑی آس لے کر حاضر ہوئے ہیں، آج نبی کا صدقہ مانگتے ہیں، آج اہل بیت کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اے کریم ان عظمت والی ہستیوں کے صدقے ہمارے عمر بھر کے گناہ معاف کر دے، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل دے۔ تو نے ہی فرمایا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اصل لکھا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے کریم اب تک جو کیا ہے ہم جانتے ہیں، تو جانتے ہیں، تو جانتا ہے، اگر تو مٹا دے تو تیری رحمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اے کریم رب تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا وجود کا واسطہ یا اللہ پاک ان کے اصحاب، ان کی ازواج، ان کے والدین کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ پاک آئندہ زندگی میں اچھے کاموں کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ اہل بیت پاک کا صدقہ ہمیں سچا نمازی بنا دے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے تپتی ریت پر میدان کربلا میں زخمی حالت میں کیے جانے والے آخری سجدے کا واسطہ مالک ہم غلامان حسین کو سچا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ہمارے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنا دے، ہمارے بچے کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں نماز سے محبت دے دے، ہمیں قرآن سے محبت دے دے، ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک اے رب کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔
یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کے مشکلات آسان فرما دے۔ مولا علی مشکل کشا کا صدقہ سب کی مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہے، جتنے تنگ دست ہے، جتنے پریشان حال ہے، اے رب کریم تجھے تمام خلفائے راشدین کا واسطہ، یا اللہ پاک تمام اولیاء کاملین کا واسطہ، یا اللہ ہر دکھ درد غم پریشانی دور فرما، دنیا کی مشکلات بھی حل کر دے، قبر و آخرت کی مشکلات بھی حل کر دے، وہاں بھی آسانی پیدا کر، یہاں بھی آسانی پیدا کر۔ یا اللہ پاک تو چاہے ہمارے مسائل بہت ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن مالک اگر تو چاہے تو لمحے کے کروڑویں حصے سے پہلے ہمارے غم خوشیوں میں بدل جائے، ہماری مشکلات آسان ہو جائے۔ اے کارساز حقیقی، اے بندہ نواز، اے کرم کرنے والے، جتنے برسوں سے پریشان ہیں، برسوں سے بیمار ہیں، برسوں سے مشکلات میں گھرے ہیں، محرم الحرام حرمت والے مہینے کا صدقہ سب کی مشکلات حل فرما دے، سارے مریضوں کو شفا دے دے، سب کی تنگ دستیاں، محتاجیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں دور فرما دے، سب کے گھروں میں راحت و سکون، چین و اطمینان اور اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ دعوت اسلامی کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ تمام علماء مشائخین اہل سنت، بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عمر و صحت میں خوب برکت عطا فرما۔ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم۔ میرے شفیع محشر، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں، کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں۔ سلطان بند پرور، سلطان بند پرور تم پر سلام ہر دم۔ اللہم صلی
على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم و ادب سکھائے گا درس حیا بتائے گا پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا انسانیت سکھائے گا FGN چینل